اور دیش بھر کے مسلمانوں نے جو کارنامہ انجام دیا اس کے لیے بھی وہ مبارکباد کے حقدار ہیں، کیونکہ اس گستاخ رسول کو، اس مردود عورت کو کولکاتہ پولیس نے آج گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری میں 16 دنوں کا عرصہ ضرور لگ گیا، لیکن فائنلی کولکاتہ پولیس نے اس کو تلاش لیا اور گرفتار کر ہی لیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے شرمستہ پنولی نام کی یہ لڑکی لگاتار شہر کو بدل رہی تھی، لوکیشن کو تبدیل کر رہی تھی، جگہ بدل رہی تھی، کسی ایک جگہ پر ٹھہر نہیں رہی تھی۔ پولیس پریشان تھی، لیکن پولیس کے ہتھے یہ لڑکی چڑھ ہی گئی اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ شرمستہ کا جو جرم ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح کی گستاخی کی تھی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی ویڈیو کو یہاں پر پیش نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کے گھٹیا الفاظ کا اس نے تبصرہ کیا ہے، امید نہیں کی جا سکتی، توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی لڑکی اس طرح کا جملہ بول سکتی ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ 15 دن پہلے کا معاملہ ہے، 16 مئی کو اس نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کیا اور اس ویڈیو میں اس نے پہلگام ٹیرر اٹیک کا تذکرہ کیا تھا، آپریشن سندور کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ سب کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بولتے ہوئے یہ سیدھے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہے اور پھر گستاخی کرتی ہے، ایسے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بولتی ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مسلمان سنے گا تو اس کا غصہ بھڑک ہو جائے گا، اور اچھی بات یہ کہ جب بھی بھارت میں کسی کی طرف سے اس طرح کی گستاخی کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کا جملہ کہا جاتا ہے، تو بھارت کے نوجوان سوشل میڈیا پر آ کر ٹرینڈ چلاتے ہیں، تھانوں کا چکر لگا کر FIR درج کرواتے ہیں، پولیس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور دباؤ بناتے ہیں کہ اس کے خلاف کیس درج ہونا چاہیے۔ وہ عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں، لائرز کو ہائر کرتے ہیں اور عدالت کے ذریعے کیس درج کرواتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ شرمستہ نے جب 14 مئی کو اپنے انسٹاگرام پر اس ویڈیو کو پوسٹ کیا جس میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو ٹویٹر پر لگاتار نوجوانوں نے اس کے خلاف ہیش ٹیگ چلایا، اس کی گرفتاری کی مانگ کی، اور جب سوشل میڈیا پر یہ معاملہ آگے بڑھا، اس کی گرفتاری کی مانگ کی گئی، تو کولکاتہ میں کچھ مسلم نوجوانوں نے اس کے خلاف FIR درج کرائی، لیکن پولیس نے شروع میں FIR درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اور جدوجہد کی، لگاتار کوشش کی، اور فائنلی کولکاتہ پولیس نے شرمستہ کے نام FIR درج کر لی۔ اس کے بعد کولکاتہ پولیس نے جگہ جگہ اس کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن یہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ شروع میں اس کی لوکیشن پونے کی تھی، پونے کے ایک کالج میں یہ لاء کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، لاء کی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن جب کولکاتہ پولیس پونے پہنچتی ہے تو وہاں یہ پولیس کو نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد لگاتار اس کو ٹریس کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہیں نظر نہیں آتی۔ کبھی اس کا لوکیشن ممبئی کا پتہ چلتا ہے، کبھی بنگلورو کا، کبھی کہیں اور کا، لیکن فائنلی آج 31 مئی کو خبر سامنے آتی ہے کہ دلی سے سٹے گروگرام سے یا گڑگاؤں سے کولکاتہ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر اس کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے آپریشن سندور پر تبصرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو میں نے چیک کیا، اس کے انسٹاگرام کو چیک کیا کہ کیسے لڑکی ہے، یہ کس طرح کی ویڈیو بناتی ہے، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 25 سال کی یہ لڑکی، بلکہ اس سے کم ہی اس کی ایج ہے، اور وہ اس طرح کی گھٹیا زبان کیسے بول سکتی ہے۔ اس نے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی، بلکہ اس کی جو دوسری ویڈیوز ہے جس میں اس نے کسی اور معاملے پر تبصرہ کر رکھا ہے یا کسی اور ایشو پر اس نے ویڈیو بنا رکھی ہے، تو اس میں بھی یہ گھٹیا زبان کے استعمال کرتی ہے، اپنے زبان سے جو کچھ آتی ہے بول دیتی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے، کس گھر میں اس کی تربیت ہوئی ہے، کس دنیا میں اس نے جنم لیا، جو طوائف سے گھٹیا اس کی زبان ہے۔ گلی کے جو لونڈے ہوتے ہیں جو گھٹیا گالیاں دیتے ہیں آپس میں، ویسی گالیاں یہ سوشل میڈیا پر دیتی ہے، بلکہ آپس میں بھی جب چند لونڈے، چند لڑکے آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح کی بھاشا اور زبان استعمال نہیں کرتے، لیکن اس سے زیادہ گھٹیا زبان اس لڑکی کی ہے، اور وہ بھی سوشل میڈیا پر ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ شرم کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس کی یہ گھٹیا ویڈیو سامنے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا معاملہ سامنے آیا، تو اس کی دوسری ویڈیوز بھی سامنے آئی، ان سب کو ٹویٹر پر لوگوں نے شیئر کیا اور لگاتار اس کو گرفتار کرنے کی مانگ کی۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے علاوہ بھی جس کی بہت ساری ویڈیوز ہے، اس کے جو کنٹینٹ ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کو رہنا چاہیے یا اس طرح کے لوگوں کو جیل سے باہر رہنا چاہیے، تو وہ دوسرے کنٹینٹ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جب ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر اس کی دوسری ویڈیو سامنے آئی تو رائٹ ونگ نے یا کہہ لیجئے بی جے پی اور دوسری پارٹیوں کے آئی ٹی سیل نے، یا جس کا ایجنڈا ہے اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینا، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا، ان لوگوں نے شرمستہ پنولی کا سمرتھن کرنا شروع کر دیا، اس کے سپورٹ میں ہیش ٹیگ چلانا شروع کر دیا۔ اور یہ سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اسلاموفوبیا کے نام پر مسلمانوں سے جو نفرت پائی جاتی ہے، اس کے نام پر یہ جو طبقہ ہے، رائٹ ونگ کا جو گروپ ہے، وہ کسی کی بھی حمایت کر سکتا ہے، وہ کسی کے بھی سمرتھن میں آ سکتا ہے۔ اور جس طرح شرمستہ کے سمرتھن میں ان لوگوں نے ویڈیوز بنائے، ٹرینڈ چلایا، وہ سب سے زیادہ شرمناک تھا۔ بہرحال کولکاتہ پولیس کو مبارکباد، کلکتہ کی سرکار کو مبارکباد۔ ممتا بنرجی کی پولیس نے جس طرح کی سرگرمی کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طرح اس لڑکی کو گرفتار کر لیا ہے، یقینی طور پر دنیا بھر کے اور دیش بھر کے مسلمانوں کو اس سے خوشی ملے گی، کیونکہ بھارت کا جو مسلمان ہے وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، وہ اپنے اوپر حملہ برداشت کر لے گا، اپنے خلاف گالی کو برداشت کر لے گا، اپنے خلاف ظلم اور زیادتی کو برداشت کر لے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ بہت مشہور شعر ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جس میں نہ ہو یہ خوبیاں اس کا ایمان نامکمل ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اشعار ہیں۔ تو ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ میسج ہے، اس خبر میں عبرت ان تمام لوگوں کے لیے جو ذرا ذرا سی بات پر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو پہلے خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے۔ انڈیا میں بلاسفیمی کا قانون بھی موجود ہے کہ اگر کسی بھی مذہب کی محترم شخصیت کے خلاف کسی نے زبان درازی کی، اس کی شان میں گستاخی کی، اس پر کوئی حملہ کیا، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اس کو جیل بھیجا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے جو مسلمان ہیں وہ کبھی ہندو کے کسی بھگوان کے خلاف کوئی آپتی جنک نعرے نہیں لگاتے، اس کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ان کے خلاف زہر افشانی نہیں کرتے۔ اور اگر بھارت کا کوئی مسلمان یا پاکستان کا کوئی مسلمان یا دنیا کا کہیں کا بھی کوئی مسلمان اگر رام کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا ہندوؤں کے کسی بھگوان کے خلاف وہ الٹا سیدھا بولتا ہے، تو ہندوؤں سے پہلے خود مسلمان سامنے آتے ہیں، اس کی تنقید کرتے ہیں، اس کی گرفتاری کی مانگ کی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ وہ بھارت میں رہ رہے ہیں یا قانون کا احترام کر رہے ہیں، بلکہ خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ دوسروں کے معبود کی ریسپیکٹ کرو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے معبود کی عبادت کرو، ہم اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں، اور تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو خود قرآن کریم میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ آپ دوسروں کے معبود کی توہین مت کرو۔ انڈیا کا قانون بھی سکھاتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی محترم شخصیت پر تنقید مت کرو، اس کا اپمان مت کرو، ورنہ سزا ہوگی۔ تو مذہب اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، دیش کا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان نہ تو کبھی کسی دوسرے کے مذہب کا، ان کی محترم شخصیات کا اپمان کرتے ہیں، نہ ایسا کرنے والوں کو مسلمان برداشت کرتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی مانگ کی جاتی ہے۔ لیکن جب دوسری طرف مسلمانوں کی اہم ترین شخصیات کی شان میں گستاخی